اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت بابا سید شیر محمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شمار اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی رب تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رب تعالیٰ کی عبادت کا ایسا شوق تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر وقت مصلی پر ہی گزارتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1922 میں ہندوستان کے گاؤں راجپور ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام علی محمد شاہ تھا جو نہایت ہی سادہ اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا رلدو شاہ کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں ہوتا ہے جن کو مقام ولایت کی اسناد سے نوازا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا رلدو شاہ کا آج بھی ہندوستان کے گاؤں راجپور ضلع ہوشیارپور میں موجود ہے اور حاضری دے کر لاکھوں لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نظر کرم تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے اکثر بزرگان کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کے مقام سے نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد میاں حسن شاہ سرکار بھی مقام ولایت کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے جن کا مزار آج بھی ہوشیارپور میں موجود ہے، جن کا عرس آج بھی ہندوستان کے ضلع ہوشیارپور میں منایا جاتا ہے۔ آپ کی خالہ زاد مائی صاحبہ جو میاں حسن شاہ سرکار کی ہمشیرہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولایت کے مقام سے نوازا تھا۔ ان کا مزار پاکستان فیصل آباد کے گاؤں چک جھمرا میں موجود ہے۔ ان کا عرس بھی ہر سال چک جھمرا فیصل آباد میں منایا جاتا ہے۔ ولایت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عبادت اور ریاضت کا شوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں بھی شامل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی استاد آپ کے والد محترم علی محمد شاہ تھے۔ یہ انہی کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی لگن تھی کہ آپ کی روح اور دل عبادت الہی اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی دھڑکتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد علی محمد شاہ نے آپ کو روحانی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا درس دینے کے لیے ہوشیارپور کے ایک مڈل سکول میں داخل کرا دیا۔ رحمۃ اللہ علیہ مڈل کے بعد 1937 میں ملازمت کے غرض سے فوج میں شامل ہو گئے۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں گوروں کی حکومت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملازمت کے ساتھ ساتھ عبادت الہی پر بھی بھرپور توجہ دیتے۔ اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان چلتے پھرتے ذکر اذکار میں مصروف رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ مرشد کے بغیر میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ بھلے ولایت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی تھی، پھر بھی آپ اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کہ مرشد کے بغیر رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا بہت مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک اللہ والا ہی اللہ سے ملاتا ہے۔ اسی بات کو دل میں لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافظ سید نور الہی کے پاس پہنچے اور اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو حافظ سید نور الہی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بیعت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سید نور الہی کے درمیان دو رشتے تھے۔ ایک تو سید نور الہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، دوسرے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کے سسر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد بہت کم کلام کیا کرتے تھے اور اپنا زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی چھٹی پر آتے تو اپنا زیادہ وقت اپنے مرشد سید نور الہی کی خدمت میں گزار دیتے۔ جب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے پاس آتے اور قرآن پڑھتا دیکھتے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے اور اس بات کو اپنے مرشد کی گستاخی سمجھتے کہ دوران عبادت ان سے ہم کلام ہوا جائے۔ اس ادب و احترام کی وجہ سے سید نور الہی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خوش تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کو ایسا تراشا کہ آپ کے دل کے اندر سے دنیا کی وقت و حیثیت ختم ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوج سے جب بھی چھٹی پر آتے تو پہلے اپنے مرشد کے پاس آتے، ان کی خدمت میں اپنا کچھ وقت گزارتے اور جب واپس جاتے تو اس وقت بھی پہلے مرشد کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے۔ جب آپ کے مرشد سید نور الہی نے اس دنیا سے پردہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت غم زدہ ہوئے، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی عادت شریفہ پر قائم رہے کہ جب بھی چھٹی آتے
تو پہلے مرشد کے احاطہ قبر پر سلام کرتے اور جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس جاتے تو بھی حاضری دے کر جاتے۔ اسی دوران جب بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو اپنے مرشد کی قبر پر جا کر مراقبہ کرتے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد سید بابا نور الہی کا احاطہ آج بھی بنوے رسول فیصل آباد میں موجود ہے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے چلتا رہا۔ اسی دوران 3 ستمبر 1939 میں جرمنی نے برطانیہ پر حملہ کیا تو برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو فوج کی طرف سے عراق بھیج دیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں جہاں اپنے مرشد سید نور الہی سے دور جانے کا غم تھا، وہیں آپ کے دل میں یہ خوشی بھی تھی کہ غوث پاک کے مزار کی زیارت کروں گا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے روضے پر حاضری دیتے اور روزے کی خدمت کرتے اور اکثر چھٹی کے دن نجف شریف مولا علی کے مزار پر حاضری دیتے اور حضرت امام حسین کے روزے کی خدمت کرتے۔ ان ہستیوں کی خدمت کر کے آپ رحمت اللہ علیہ نے خوب فیض حاصل کیا۔ 1947 میں آپ رحمت اللہ علیہ کو عراق سے واپس بلا لیا گیا کیونکہ اس وقت بر صغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ چکا تھا۔ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے فوج اور لشکر کی ضرورت تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ انگریز فوج کو خیر بات کہہ کر پاک آرمی میں بطور ڈرائیور بھرتی ہوئے۔ پاک آرمی میں 5 سال سروس کرنے کے بعد 1952 میں آپ رحمت اللہ علیہ ریٹائرڈ ہوئے۔ اس وقت پاکستان کو کئی مالی مشکلات کا سامنا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے پاک آرمی نے 1952 میں اپنے تمام ملازمین کو آباد کاری اسکیم کے تحت 15 ایکڑ زمین ہر جوان کو چک نمبر 21 TDA تحصیل دریا خان میں الاٹ کی، جو 1953 میں مکمل آباد ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ بھی چک نمبر 21 TDA تحصیل دریا خان میں ہی مستقل رہائش پذیر ہوئے اور اپنے روحانی فیض کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ 2 سلسلوں چشتی اور قادری سے بیعت کیا کرتے تھے، کیونکہ چشتی سلسلہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد سید بابا نور الہی کی طرف سے تھا اور روحانی سلسلہ آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف سے روحانی طور پر ملا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی جلال میں آتے تو کہتے کہ میں یہ جو منصب سنبھال کے بیٹھا ہوں یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بیٹھا، بلکہ مجھے یہ ڈیوٹی حضرت و مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف سے سونپی گئی۔ اور پھر اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ایک مہر نظر آتی جو آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ ہٹانے سے غائب ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے روحانی و کامل مرشد حضرت غوث پاک کا پہلا عرس 1953 میں اپنے گاؤں چک نمبر 21 TDA تحصیل دریا خان میں شروع کرایا، جو آج 63 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر عرس کے دن ہی لوگوں کو بیعت کے شرف سے نوازتے تھے۔ عرس کے موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ مریدین سے اکثر کہتے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے عرس کے لنگر میں جو شفا میں دیکھتا ہوں وہ شفا صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس پر